بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورتیں گھر پر اعتکاف کس طرح سے کر سکتی ہیں اور عورتوں کے اعتکاف کی نیت، جگہ اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، جس کو جان کے اسلامی بہنوں کو بے انتہا فائدہ ہوگا اور وہ اس رمضان مبارک آرام سے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی بے انتہا فضیلت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرے تو اللہ رب العالمین اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، اسی طرح جب خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب حاصل ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ اعتکاف کرنے والے اور والی کو لیلۃ القدر بھی مل جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہزاروں سالوں جتنا ہو کر ملتا ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام ضرور کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں اور مسائل کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کیجیے تاکہ رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اعتکاف صرف شادی شدہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اعتکاف کنواری لڑکی بھی کر سکتی ہے اور شادی شدہ خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ بالغ ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے جو اسلامی معمولات کو، شرعی احتیاط کو اچھی طرح سمجھتی ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ عمر کوئی بھی ہو، اعتکاف کا ثواب پورا ملے گا۔ بس شادی شدہ خواتین کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت ضرور لیں۔ اگر شوہر اعتکاف کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اجازت نہیں دیتا پھر بھی عورت اعتکاف کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو مسنون یا سنت اعتکاف کہلاتا ہے، ضروری ہے کہ روزے رکھے جائیں، یعنی اعتکاف میں ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب اگر روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر خاتون کو حیض یعنی پیریڈز ہو جاتے ہیں تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو بے شک جیسے ہی حیض جاری ہوگا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، بالکل اسی طرح سے اعتکاف بھی اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے تمام خواتین کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ان کی تاریخ تو نہیں ہے۔ اگر تاریخ ہونے کا شبہ ہو تو پھر اعتکاف نہ کریں۔ ناظرین، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس جگہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے آپ اس جگہ جہاں آپ نے بیت مسجد یعنی گھر میں ایسی جگہ یا کمرہ جو آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مقرر کر لیا ہو وہاں پہنچ جائیں، بیٹھ جائیں اور اپنی سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کر لیں۔ لیکن خیال رکھیں کہ اس کمرے کے اندر آپ نے اعتکاف ختم ہونے تک رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اعتکاف کے دوران اس کمرے سے نکل کر آپ پورے گھر میں گھومیں، اپنے روزمرہ کے کام اسی طرح انجام دیں جیسے دیا کرتی تھیں، اور یہ سوچیں کہ میں تو گھر میں ہی موجود ہوں اور گھر سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کمرے کو آپ نے متعین کیا ہے بیت مسجد کی نیت سے، اب اس کمرے سے باہر نکلنا ہی آپ کے لیے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ کوشش کریں کہ جس کمرے میں آپ بیت مسجد کی نیت کریں اس میں ہی ساتھ غسل خانہ ہو تاکہ آپ کو کمرے سے باہر نکلنا ہی نہ پڑے۔ لیکن اگر حاجت کے لیے، وضو کے لیے، اس کے لیے آپ غسل خانے تک جانا چاہیں کمرے سے نکل کر تو وہ آپ کا اعتکاف نہیں توڑے گا۔ اب آتے ہیں اعتکاف کے لیے نیت کیسے کریں۔ تو جب 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے والا ہو تو اس سے پہلے آپ اپنی بیت مسجد پہنچ جائیں گے اور نیت کر لیں گے۔ نیت اصل دل کا ارادہ ہے، چاہیں تو دل میں ہی کر لیں یا پھر زبان سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں گے
کہ میں نیت کرتی ہوں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے آخری 10 دن کی سنت اعتکاف کی۔ یہ نیت آپ نے غروب آفتاب سے پہلے کر لینی ہے تو آپ کا سنت اعتکاف ہوگا، لیکن اگر آپ کو دیر ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر آپ کی نہ نیت ہوگی اور نہ ہی سنت اعتکاف ہوگا، یہ آپ کی مکمل نیت ہو گئی۔ اب آتا ہے سوال کہ کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں؟ تو اگر خاتون ایسی جگہ جو انہوں نے بیت مسجد بنائی ہے بیٹھے بیٹھے گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتی ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر بیت مسجد سے باہر نکل کر کوئی کام کرنا چاہیں جیسے کپڑے دھونا وغیرہ تو وہ جائز نہیں ہے، اسی طرح سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر بچوں کے کپڑے استری کرنے ہیں جو کہ آپ اعتکاف والی جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے کپڑے منگوا کر استری کر سکتی ہیں، اگر وہاں بیٹھ کے بچوں کی پڑھائی میں مدد کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ خاتون بیت مسجد سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن اگر کوئی کام بیت مسجد میں آ کے کرنا چاہے تو جائز ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تمام معاملات بھی انتہائی ضرورت کے وقت کیے جا سکتے ہیں، بنا ضرورت بیٹھنا گپ شپ لگانا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن شوہر سے اعتکاف کے دوران ازدواجی تعلقات قائم کرنا ناجائز ہے، اس سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک سے زیادہ خواتین مل کر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی ایک ہی کمرے میں، اگر کمرہ بڑا ہو تو مسجد بیت کی نیت کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے صرف اپنی عبادت پہ، روزے پہ اور اعتکاف کی روح پہ توجہ کریں تو ہی آپ کا اعتکاف مقبول ہوگا۔ خواتین کے پاس اگر موبائل ہو تو بلا ضرورت موبائل استعمال نہ کریں۔ اب اعتکاف پورا کب ہوگا؟ تو جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو اعتکاف اسی وقت پورا ہو جائے گا۔ اب آپ اپنی نیت کی ہوئی بیت مسجد سے باہر آ سکتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے اعتکاف کے حوالے سے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی بھی باقی ہے تو کمنٹ سیکشن موجود ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامی و اصلاحی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔